اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لا اقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءة اخیہ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخیہ فاصبح من النادمین۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا في غير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ اور پڑھ ان پر آدم کے دو بیٹوں کا اہم واقعہ حق کے ساتھ۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا قربانی تو اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کر لے میرا اور اپنا گناہ اور شامل ہو جائے دوزخ والوں میں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کے لیے آمادہ کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا تو خسارے میں رہنے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اس نے کہا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں۔ پھر وہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی کو جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور البتہ یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لائے۔ پھر واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد زمین میں اسراف کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ ان لوگوں کی سزا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پیر مختلف سمتوں سے کاٹے جائیں یا ملک سے جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی ان کے لیے دنیا میں ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مگر وہ لوگ جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں، جان لو کہ اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ المائدہ کا رکوع 5 ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور ہدایات حاصل کریں۔ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور خاص صحابہ کرام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا تھا۔ اسی سلسلے میں قصے کے پیرائے میں ان قوا اور دنیا کو رہنمائی اور آگاہی دی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں قصے کے پیرائے میں ان کو اور دنیا کو رہنمائی اور آگاہی دی جا رہی ہے۔ یہ قصہ قرآن کے الفاظ اور اس کے ترجمے کے ذریعے بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اس قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ قصہ انہیں سنائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاریخی اور سچی کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو نصیحت اور ہدایت کرنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کس قدر اہم ہے۔ ہمیں بھی سچی کہانیوں سے یہ کام لینا چاہیے، لکھ کر یا چھاپ کر یا زبانی سنا کر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس قصے کے لیے نبا اہم واقعہ عظیم خبر کے الفاظ استعمال کر کے اللہ نے ہمیں آگاہ کیا کہ غیر اہم اور محض تفریحی کہانیاں نہیں، اہمیت رکھنے والے واقعات لوگوں کو سنانا چاہیے، خصوصاً انبیاء علیہ السلام یا ان سے متعلق لوگوں کے واقعات۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے الفاظ استعمال کیے، ان کے نام نہیں لیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ نام اصل نہیں ہوتے، آدمی کا کردار اچھا ہو یا برا توجہ کے قابل ہوتا ہے، تاکہ اچھے کردار کو اپنایا جائے اور برے کردار سے اپنے دامن زندگی کو محفوظ رکھا جائے۔ ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا بھی مقصود ہے کہ تم آدم زاد ہو، تمہیں اپنے اندر آدمیت اور انسانیت پروان چڑھانا چاہیے اور ہر ایسے فکر و عمل سے بچنا چاہیے جو انسانیت اور آدمیت کے خلاف ہو۔ بالحق سچائی کے ساتھ صحیح کے الفاظ سے ہمیں حقیقت پسندی کی تعلیم ملتی ہے اور معروضی مطالعہ کرانے کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے، اور یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ بنتی نہیں باد و ساغر کہے بغیر، کہ بہانے نمک مرچ لگا کر واقعے کو کچھ سے کچھ بنانے کی کوشش کو قرآن پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینا خدا پرستی کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس سے انسان کے اندر راہ خدا میں جان و مال کی اور ہر طرح کی قربانیاں دینے کے جذبے کو نہ صرف پیدا کرنا، نہ صرف باقی رکھنا، بلکہ پروان چڑھانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ قربانی ہو یا عبادت کی اور کوئی صورت یا شکل ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قبولیت کی کئی شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کا وفادار ہو، اس کا مومن بندہ ہو۔ دوسرے یہ کہ خلوص نیت سے عبادت انجام دے، محض خوشنودی رب اس کے پیش نظر ہو، ریا و نمود، عزت و شہرت وغیرہ دنیا کی کوئی غرض نہ ہو۔ طریقہ عبادت شریعت الہی کے مطابق ہو، غرض کہ جو کچھ کرے خوف خدا اور خیال آخرت کے تحت ہو۔ اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو متقی کہتے ہیں، اور اللہ اہل تقویٰ کی عبادت قبول کرتا ہے۔ آدمی کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اس کے اندر جذبہ حسد ہے۔ صرف دنیا کے عروج اقتدار، دنیا کے مال و منال، دنیا کے حسن و جمال اور دنیا کے عیش و نشاط کے اسباب ہی اس کے لیے وجہ حسد نہیں بنتے، بلکہ وہ عبادت و ریاضت اور تقویٰ پرہیزگاری میں اور مقبول بارگاہ الہی ہونے میں دوسروں کو آگے نکلتا یا اوپر اٹھاتا یا کامیاب ہوتا بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا اور حسد کرنے لگتا ہے، اور حسد سے بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے، اور ہر آدمی ان برے جذبات سے متاثر ہو کر دوسروں کے مال و جائیداد اور جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جبکہ وہ بے قصور ہوتے ہیں۔ آدمی یہ گناہ نفسانیت، جہالت اور اغوائے شیطانی کے شکار ہونے کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، محض اس لیے کہ اس کی یعنی قابیل کی اپنی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اور اس کے بھائی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی ٹھان لی، حالانکہ اس کو سوچنا تھا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، اور پھر ان صفات قبیحہ کو دور کرنے کی فکر کرتا۔ مگر آدمی معقول سے زیادہ جذباتی ہوتا ہے، نیز اسے یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے بھائی کی قربانی کیوں قبول ہوئی، اور وہ تمام خوبیاں جو اس کے بھائی میں تھیں جن کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی تھی اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حابیل نے اس کے باوجود کہ قابیل نے اس کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اپنے بھائی کو راہ راست دکھانے کی کوشش کی کہ اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تو اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرو۔ حابیل نے کہا کہ میں بہرحال تجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جانتے ہو کون اللہ؟ وہ جو تمام کائنات اور تمام اہل جہاں کا آقا و مولا، حاکم و فرمانروا اور خالق و مالک اور پالنہار ہے۔
اس طرح حابیل نے بھائی کے ساتھ صرف اخوت اور بھائی چارے کا ثبوت ہی نہیں دیا بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ظالم بھائی کو دعوت حق بھی دی۔ حابیل نے صرف مثبت طور پر دعوت پہنچانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بظاہر کھرے انداز میں اور ایک مخالف کی حیثیت سے کہا، میں تو چاہتا ہوں تو میرا اور اپنا دونوں کا گناہ سمیٹ لے اور دوزخ میں جائے۔ اس طرح بھی در حقیقت اسے ان کاموں سے روکنے کی تلقین کی تھی جو جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں، اور ظالموں کا بدلہ دوزخ ہی ہے۔ یہ آگاہی دے کر بھی حابیل نے قابیل کو یہی بتایا تھا کہ تم جو حرکت کرنا چاہتے ہو وہ ظلم ہے، کیونکہ میں بے قصور ہوں، میرا قتل تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، اور اسی طرح تم ظلم کا ارتکاب کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا کندہ بن جاؤ گے، اس لیے تمہیں ایسی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ مگر بھلا بندے نفس پر نصیحتیں کہاں کارگر ثابت ہوتی ہیں؟ جو شخص خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے کوئی معقول بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ چنانچہ نفسانیت میں غرق قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس طرح وہ ظلم کا ارتکاب کر کے ہمیشہ کے لیے دوزخی بن گیا اور ہمیشہ کے لیے گھاٹے اور ٹوٹے میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق ہیں۔ ظالم اور قاتل اور دوست قابیل کی رہنمائی اس حالت میں بھی فرمائی اور اسے بتایا کہ اب اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح ٹھکانے لگائے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا انداز بھی نرالے ہیں۔ دل عطا کیا، دماغ عطا کیا، شعور ادراک کا مالک بنایا، سامعہ، باصرہ، لامسہ، ذائقہ اور شامسہ جیسے قوت اور حواس بخشے، سورج، چاند، ستارے بنائے، غیبی رہنمائی کے طبعی ذرائع پیدا کیے، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ تمام مخلوقات میں اور انسانی جسم کی فیکٹری کے روئیں روئیں میں اور مسامات تک میں رہنمائی ودیت کر دی، اور شرعی طور پر ہدایات اور رہنمائی کے لیے صدیوں تک نبی بھیجتا اور کتابیں اتارتا رہا۔ قابیل کی رہنمائی کوا بھیج کر کی، اور یہ رہنمائی صرف ایک فرد کے لیے نہیں تھی بلکہ انسانیت کو سبق پڑھایا گیا تھا کہ انسان کی اشرفیت اور بزرگی کے مناسب یہی ہے کہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ نہلا دھلا کر، نیا لباس پہنا کر، خوشبو میں بسا کر مٹی کے لاشوں کو مٹی کے تلے مکان میں پہنچا دیا جائے۔ لاش کو جلانا یا اسے چیل کووں کو کھلانا یقیناً انسانیت کی توہین ہے، البتہ مجبوری درجے میں سمندر میں غرق کرنے اور جلانے کی بھی اجازت ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ کوے کی رہنمائی پیغمبرانہ تعلیم کے مطابق ہے۔ کوے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت اور اشرفیت کے مطابق لاش کو ٹھکانے لگانے کی تعلیم ہی نہیں دی بلکہ خود قابیل کے اندر جذبہ ندامت کو بھی ابھارنے کا ذریعہ بنایا تاکہ وہ اپنے برادر کشی کی ظالمانہ حرکت پر بھی نادم ہو اور ندامت سے توبہ کرنے کی طرف مائل ہو سکے۔ تو نادموں میں شامل ہو گیا کہ الفاظ سے یہی تاثر ملتا ہے، انسان میں بغض و حسد اور کینہ کپٹ ہے، وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر اور برتر دیکھ کر ان سے جلنے لگتا ہے اور ان کے مال و جائیداد حتیٰ کہ جان لینے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کی کامیابی اور اپنی ناکامی پر دونوں کے اسباب پر غور کرنے کے بجائے اور اپنی زندگی سے ناکامی کے اسباب خرچ کر پھینکنے کے بجائے اور دوسروں کی کامیابی کے اسباب اور خوبیاں اپنے اندر پروان چڑھانے کے بجائے اس کو نیچے دکھانے بلکہ اس کو تباہ اور برباد کرنے کی بلکہ اس کو نیست و نابود کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ کر واضح کر دیا تھا کہ جس شخص نے کسی بے قصور کو قتل کر دیا نہ اس پر کسی کی جان لینے کا جرم عائد تھا نہ اس نے زمین میں فساد برپا کیا تھا، بالکل بے قصور اسے قتل کر دیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور اگر اس نے کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ بنی اسرائیل پر جو ہدایت اللہ نے لکھ دی تھی، جو حکم ان پر لازم کر دیا تھا، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے لازم نہیں تھا، وہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی اسلامی شریعت کا ایک اصول رہا ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، یعنی انسانی جسم کا احترام۔ خود سوچیے، جب اسلام کی نگاہ میں انسانی لاش کا اس قدر اہتمام ہے کہ اس کو انتہائی اکرام اعزاز کے ساتھ، انتہائی اہتمام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے سے پہلے اس پر نماز ادا کی جاتی ہے، تو انسانی جان کا اس کی نگاہ میں کس قدر اہتمام ہوگا۔ واقعی بقصور انسان کی جان لینے سے تمام انسانی جانوں کے ضائع ہونے کا دروازہ کھلتا ہے، اور ایک انسان کی جان بچانے سے تمام بے قصور لوگوں کی جان محفوظ ہونے کا اصول جاری ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت میں جان و مال اور آبرو کے سلسلے میں جو سنہری اصول کام کرتا ہے وہ یہ ہے: دماؤہم کدمائنا، غیر مسلموں کے خون ہمارے خون کی طرح محفوظ ہیں۔ اموالہم کاموالنا، غیر مسلموں کے مال ہمارے مالوں کی طرح محفوظ ہیں۔ اعراضہم کاعراضنا،
غیر مسلموں کی آبرو ہماری اپنی آبرو کی طرح محفوظ ہے۔ سچ ہے جو ظلم و ستم اس جدید دور میں دن دہاڑے بھارت میں 40 سال سے ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا مال اور ان کی آبرو پر خدشے اڑائے جا رہے ہیں، اور جو ظلم احمد آباد اور سورت اور بوسینیا اور پنجاب اور کشمیر میں انسانی حقوق کی تباہی اور بربادی کی شکل میں سیکورٹی فورسز اور فوج کے ہاتھوں ہو رہا ہے، اور جو دنیا میں امریکہ اپنی دہشت گردی فلسطین، عراق اور بسینا، ہرزیگونیا وغیرہ پر روا رکھے ہوئے ہے، اس کا علاج اسلامی نظام کے قائم اور برپا کیے بغیر اور اسلامی اصول مساوات کو رائج کیے بغیر اور اسلامی قانون عدل کو نافذ کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلام کے سچے اصول ایک ہی بار بنی اسرائیل پر لازم نہیں کیے گئے تھے، اور پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے اللہ کے تمام نبیوں نے یہی تعلیم پیش کی ہے۔ اس کے باوجود دنیا میں بے شمار لوگ اونچ نیچ پر عمل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انسانی حقوق کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں ہر جگہ گوروں کو اونچا اور کالوں کو نیچا سمجھا جاتا ہے۔ اسلامی مساوات کے بغیر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ ظلم و ستم ہے، ہر جگہ بے انصافی اور عدل انفرادی اور عدل اجتماعی کی خلاف ورزی ہے، ہر جگہ دوغلی پالیسی ہے، ہر جگہ لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے پیمانے اور ہیں۔ UNO اپنی تجاویز پر عمل کبھی بھی اسرائیل سے نہیں کراتی، کشمیر کے سلسلے میں اپنی تجاویز پر بھی بھارت سے عمل نہیں کرا سکی، سربیا سے نہیں کرا سکی، لیکن عراق پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے اپنی تجاویز پر عمل کرانے کے بہانے ہر کارروائی کرنا ضروری خیال کیا گیا۔ یہ ظلم و ستم دنیا میں اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دنیا کے پیدا کرنے والے کا قانون دنیا میں نافذ نہیں ہو جاتا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں، یعنی اسلامی نظام کے خلاف بغاوت کریں، تو ایسے جنگی مجرموں کو باقاعدہ عدالت کے ذریعے سزا دی جائے گی، اور قاضی عدالت کو اختیار ہوگا کہ جرم کی نوعیت کو سامنے رکھ کر یا تو باغیوں کو قتل کرا دے، یا ان کو سولی دے دے، یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دے، یا ان کو جلا وطن کر دے۔ اور یہ سزا تو صرف دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور دنیا کے انتظام چلانے کے لیے ہے، آخرت میں اسلامی نظام کے باغیوں کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے، کیونکہ وہ دشمن حق ہیں، انصاف اور عدل کے مخالف ہیں، مساوات اور برابری کے دشمن ہیں، امن و امان سے انہیں عناد ہے، اور اگر ان باغیوں پر اسلام پسندوں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے اور یہ قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں واقعی تبدیلی لے آتے ہیں، تو ان کو محض اس بنا پر کہ انہوں نے بغاوت کی تھی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ہاں، انسانی حقوق پامال کرنے کے سلسلے میں مجرموں کو سزا دی جائے گی، بے قصور کی جان لینے والوں کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، آبرو ریزی کرنے والوں کو زنا کی سزا دی جائے گی، مال و جائیداد لوٹنے والوں کو ڈاکوؤں کی سزا دی جائے گی، اور جن کے حقوق انہوں نے پامال کیے تھے ان کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔